چشمے پانی سے بھرے ہوئے، باغات آباد، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں منتظر اور سب کے دل بے قرار، اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں یا حسین علیہ السلام۔ یہ تعبیریں زیادہ تر دعوت ناموں کا مضمون تھیں جو ہر روز عراق کے علماء اور زعیموں کی طرف سے مکے کی سمت جاتے تھے، اور امام علیہ السلام سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائیں۔ کہاں اے سلیمانی راہوار، دیر کر دی تم نے؟ ضروری تھا کہ کوفے کا بھی ایک چکر لگا لوں ضربی۔ ابو اسحاق ہے؟ جی ہاں، اور فراق یار بے قرار ہے، بہت بےتاب ہے۔ کم سے کم 10 بار مجھے بھیجا کہ ضربی جاؤ دیکھو کہ آن کی کوئی خبر ہے یا نہیں۔ ضربی، ہمارے دوست پر نظر رکھنا، ہمیں بہت شرمندہ کیا اس نے۔ سر آنکھوں پر، ان کی شرمندگی کو درگزر کر دیں گے۔ خوب کیا ہمارے مکے کے یوسف کی کیا خبر ہے؟ خوشخبری ہے ابو اسحاق، اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا ہے تاکہ ان کی دعوت اور اس کی سچائی کو دیکھے اور وہاں کی خبریں امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے۔ اہل بیت نبوت کا سرمایہ ساتھ رکھ کر آنے والا اس وقت کوفے کی راہ میں ہے مختار۔ مسلم ابن عقیل؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اسے دیکھا ہو۔ نہیں، مجھے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا۔ اور تم نے اسے دیکھا ہے؟ 15 سال پہلے دیکھا تھا انہیں، اس وقت وہ کوئی 17 یا 18 سال کے نوجوان تھے، اب تو اسے ایک مکمل مرد ہونا چاہیے۔ مسلم کوفہ کی طرف کب نکلے ہیں؟ کوفے سے میرے خبر رساں نے بتایا ہے کہ وہ 1 مہینے پہلے 2 رستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان رستوں سے کوفے کی طرف آئے۔ یعنی کوفہ پہنچ گئے ہوں گے؟ نہیں ابو اسحاق، اب تک نہیں پہنچے۔ لفقہ آنے سے پہلے کوفے کی طرف گیا، سلیمان کے گھر گیا تھا کہ کچھ خبریں مل سکیں، لیکن خبر نہ ملی۔ شاید سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہوں۔ ایسا ہونا بعید ہے، ممکن ہے راستے میں بھٹک گئے ہوں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ غائب تو نہیں ہوئے ہوں گے، یا تو راستہ بھٹک گئے ہیں یا بقول تمہارے سپاہیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اٹھو کیان، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مسلم کوفہ کیوں نہیں پہنچے ہیں، اور اگر پہنچ گئے ہیں تو کہاں ہیں؟ چلو آؤ۔ ارے اس کا پسینہ تو سوکھنے دو، اس کی تھکن اتر جائے، کچھ کھا پی لے، پھر مسلم کو ڈھونڈنے جائے۔ نہیں عمرہ، سفیر حسین کی جان خطرے میں ہے اور ہماری قوت اور توانائی مسلم کو پانے میں ہے۔ میں جب تک کوفے میں تھا مسلم کی کوئی خبر نہیں تھی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کی ذمہ داری سے باخبر ہوا ہو۔ دشمن کو احمق مت سمجھو کیان، ایک راز صرف اس وقت تک راز ہے جب تک کہ وہ زبان پر نہ آیا ہو۔ جو غفلت کوفیوں نے خط لکھنے میں کی ہے، یزیدی قوم کان لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جان سکیں کہ مولا حسین کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تم مسلم کی ذمہ داریوں سے باخبر ہو تو یقیناً دشمن کو بھی اس کا پتہ ہے۔ ابن کامل کو مدد کے لیے بلاؤ کیان، تمام کوفے کی طرف سے آنے جانے والے اور انجانے راستوں کو خوب دیکھو۔ جب مسلم کو پالو تو اس کے ساتھ کوفے تک آؤ۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے میں جناب مسلم کی میزبانی اپنے گھر پر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمرہ، تم بھی عبایا پہن لو، والد صاحب سے ملنے جانا ہوگا تمہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں؟ صلہ رحم کی بجا آوری کے لیے۔ یہی نہیں، ایک تیر سے 2 شکار کرنے ہوں گے۔ معلوم کرو وہ مسلم کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ پھر یقیناً مجھے اپنے باپ کے راز کو جاننے کے بعد اسے اپنے شوہر کے سامنے فاش بھی کرنا ہوگا۔ واقعاً مختار، میرا باپ اگر مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو مجھے اپنا رازدار سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم مجھے اپنا رازدار جانتے ہو۔ تم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ میں ان کے راز تم پر فاش کروں؟ اگر وہ مجھ سے چاہے کہ تمہارے راز پر فاش کروں تو بتاؤ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بانو عمرہ حق رکھتی ہیں مختار، بہتر ہے کہ یہ کوئی مداخلت نہ کریں۔ مختار،
میں گزارش کرتی ہوں کہ مجھے اپنے مقاصد کا کھلونا مت بناؤ. کون سا کھلونا عمرہ؟ میں سمجھ رہا تھا کہ تم میری ہم سفر ہوئی ہو تاکہ میری مدد کرو. تم میرے باپ کے مد مقابل کھڑے ہو. کیا میں نے کچھ کہا؟ کوئی مخالفت کی؟ کیا یہ کوئی کم مدد ہے؟ تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. صرف اپنے والد کے پاس ایک چکر لگا لو، کچھ حال احوال پوچھ لو، مل کر آ جاؤ. نہیں مختار، نہیں، میں اپنے گھر سے ہلوں گی بھی نہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مسلم کو لفقہ بلا لیں ابو اسحاق؟ نہیں کیان، مسلم لفقہ آ جائے تو میرا سسر سمجھے گا کہ میں نے اپنی تلوار اس کے خلاف اٹھا لی ہے. میں اب تک نعمان سے تھوڑی بہت امید رکھتا ہوں. ام ثابت کا کیا کرو گے؟ خدا نخواستہ کوئی بے حرمتی کرے تو پھر؟ مسلم ابن عقیل کے یعنی ایرانی نہیں ہے جو لعنت اور نفرین کا سزاوار ہو. ام ثابت نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں ام ثابت کی زبان کے زخموں کا عادی ہو چکا ہوں. جب بھی وہ مجھے دیکھ کر برا بھلا نہیں کہتی تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. آج وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے ملا ہوں تاکہ تمہارے ہاتھوں اپنی ذات کی تحقیر کا امتحان ایک عرب سے لے سکوں. میں شرمندہ ہوں کیان. ام ثابت کے تلخ برتاؤ اور تیز زبان سے ہمیشہ تمہیں ڈسا ہے. آپ کا دشمن شرمندہ ہو سردار، اپنے دل کو دیکھو. کوئی بھی قینچی کیان کی مختار سے لگاؤ کہ رشتے کو کاٹ نہیں سکتی. ام ثابت کی زبان کے زخم ہمیشہ ڈنگ مارنے کا کام نہیں کرتے تھے، بعض اوقات بہت سرور آور تھے. مختار کیان کے لیے وہی نجات دہندہ ہے جو بہت جلد ظہور کرے گا. بن کامل، یہاں. ہاں. کیا تم بھی وہی کچھ دیکھ رہے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تم کیا دیکھ رہے ہو کیان؟ ایک ہلتا ہوا کالا ذرہ. پھر تو یہ سراب نہیں ہے، کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. ممکن ہے یہ وہی یوسف ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اس برہوت کے میدان سے تو اردی اونٹ بھی زندہ نہیں جا سکتا.
آپ کس ایجاد سے زندہ رہ گئے ابن عقیل؟ میں مختار ہوں جناب مسلم، پسر ابو عبید ثقفی۔ مختار کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کئی سال پہلے مدائن کے سفید محل میں تمہیں دیکھا تھا میں نے۔ اس وقت میں ایک نوجوان تھا اور تم جیسے بڑے حضرات کی نظروں میں آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے مدائن کے محل میں سنا کہ میرے چچا زاد بھائی امام حسن کی معاویہ سے جنگ میں غیر جانبدار تھے اور زراعت میں مصروف ہو گئے۔ اس روز تمہاری بے طرفی مجھ جیسے کی نظر میں، جس نے سوائے بے وفائی اور تلخی کے کچھ نہ دیکھا تھا، مزہ پھیکا کر گئی۔ خدا رحم کرے تمہارے چچا سعید پر کہ انہوں نے کسی مدد سے مضائقہ نہیں کیا۔ یہ گوشہ نشینی سالوں سے مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے۔ ہم سب خطاؤں کے جھرمٹ میں ہیں۔ شیطان اسی پر معمور ہے اور اس کی تیغ بھی بڑی کاٹ والی۔